تھینک یو عرفان, تھینک یو. اینڈ یہی چیز ہم جینڈر پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جو بات آپ نے کی ٹیچر ٹریننگ کی جو اہمیت ہے, یہی جب ہم ڈسیبلٹی یا ابیلٹی کے حوالے سے ہم اتنی ڈسکرمنیشن دیکھتے ہیں اسکولس کے اندر. بعض اسکولز انفراسٹرکچرلی ہمیں نظر آتا ہے کہ دے آر ڈسیبلٹی فرینڈلی اور وہ انکلوسیو ہیں سو کالڈ, لیکن ٹیچرز اینڈ دین آلسو اسٹوڈنٹس, بیکاز ٹیچرز دیم سیلوز آر ناٹ ایمپیتھیٹک, سو دے آر unable to pass on those values to the students, and so it becomes very difficult for children with special abilities to actually sort of amalgamate and survive in a mainstream school sometimes. So thank you. Exactly. So I just want to add one more thing here, if you allow me. جی please. تو اس میں میں آپ کو ایک اپنی ٹیچنگ پریکٹس سے ایک بڑی ایک بات, ایک اچھی سی جو بات ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی. میں جب کلاس میں جاتا ہوں تو میری سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کی آئی سائٹ کا ایشو ہے بچوں کی نا. سو جسٹ کیونکہ سیٹنگ پلان اس طرح سے ہوتا ہے کلاس روم کے اندر. میں صرف ایک پریکٹس آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچوں کو وہ سیٹس انہوں نے بس کی ہوتی ہیں کہ میں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے, میں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے, اور وہ انہوں نے ارینج کی ہوتی ہیں. اور سم ٹائمز جو بچے ویژولی تھوڑے ان کو پرابلم ہوتا ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو بورڈ صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. سو میری جو فرسٹ پریکٹس ہے وہ یہ ہوتی ہے کلاس روم میں جا کے کہ جن کو لائک آئی سائٹ کا ایشو ہے وہ آگے ہیں, اور جن کو نہیں ہے ان کو تھوڑا سا ری سیٹنگ جو پلان ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسی ایک بیس پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر ایک ایسی سینس آف رسپانسبلٹی اور سینس آف ارجنسی آتی ہے اس پوری کلاس روم کی لرننگ کو لے کے کہ لائک میں جب ان سے ریفلیکشن سرکلز میں ہم جب ان سے کافی سارے کریٹیکل کویشچن پہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں, تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ لائک یہ ایک چھوٹی سی جو ٹیچنگ پریکٹس ہے اس سے کتنا ایک افیکٹ ہوتا ہے ان بچوں پہ جو لائک تھوڑے سے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں اور وہ لائک خود کو ایکسل کر رہے ہیں نا. تھینک یو آلسو فار شیئرنگ دیٹ عرفان. آپ سے بات کر کے مجھے سب سے زیادہ اچھا یہ لگا ہے کہ جینیونلی فریش آئیڈیاز تھے, اور یہ وہ امپورٹنٹ آئیڈیاز ہیں جو جب ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارا پوڈ کاسٹ لوگ دیکھیں اور سنیں تو ان کو ایکچولی جو شاید وہ باتیں جو پہلے ذہن میں نہیں آئی تھیں وہ آنے لگیں. اور آپ کی تمام باتیں بہت پریکٹیکل تھیں, کتابی باتیں صرف نہیں تھیں یا جو ہم سب اور جارگن سے بھری ہوئی نہیں تھیں, تو بہت شکریہ اس کے لیے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم عرفان, بہت آپ کا شکریہ. Thank you very much, Shariba. And all right, everyone, with that we've come to the end of today's episode of Let's Talk Education. I'm very happy کہ عرفان جو تھے he could make time and participate. ہم بہت عرصے سے چاہ رہے تھے کہ ینگ لوگوں کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو اس سیزن میں ضرور انکارپوریٹ کریں, انکلوڈ کریں, اور somehow one way or the other یہ ہو نہیں پا رہا تھا. But I'm just very happy that we were finally able to make this happen. And جو آئیڈیاز عرفان نے شیئر کیے, جو ان کی آبزرویشنس تھیں, جو ان کے ایکسپیرینسز تھے, وہ ٹرولی ویلیوبل ہیں. اگر ایجوکیشن پالیسی پلانرز اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, اگر سینئر سول سوسائٹی ریپرزینٹیوز سن رہے ہیں, تو کچھ چیزیں میں دوبارہ سے دہرانا چاہوں گی جو میرے لیے اسٹینڈ آؤٹ پوائنٹس تھے عرفان کی کانورسیشن میں. دا فرسٹ پوائنٹ از اباؤٹ انوالونگ اسٹوڈنٹس اینڈ لسننگ ٹو دیم. انہوں نے اگرچہ بہت سارے مسائل کی نشاندہی کی, میں ان سب کو نہیں ریپیٹ کروں گی, لیکن جو بہت اہم بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو نمبر 1 انوالو کرنے کی ضرورت ہے. that practice of talking at young people needs to end, and we need to sit on the same table with them and have a two-way free flowing conversation, treat them as equals. I completely agree کہ جب ینگ لوگوں کے حوالے سے چاہے پالیسی سازی ہو رہی ہو یا کوئی جو ہے امپورٹنٹ ڈبیٹ ہو رہی ہو ان کے فیوچر کے بارے میں, تو وہ بہت شاذ و نادر بہت نظر آتا ہے کہ کوئی ایکچولی ینگ لوگ اس ڈیسیجن میکنگ یا پالیسی میکنگ پروسیس کا حصہ ہیں, اور یہ انتہائی غلط پریکٹس ہے. دس نیڈس ٹو چینج. So that is one thing. Number 2, in terms of جو اسٹوڈنٹس کے ایکسپیرینسز ہیں پالیسی لیول پہ, ان آوازوں کو کس طرح سے بہتر انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے ایک بہت اہم بات جو عرفان نے کی
وہ یہ تھی کہ policy makers and especially those at the top of the pyramid, they need to step out of their comfort zones and experience the life of a student in that student's environment. That is very, very important. کیونکہ جو ٹاپ آف دا پیرامڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں they usually come, not all of them, but a fair number of them come from relatively privileged backgrounds, اور ان کی ریالٹی اور ایک ایوریج اسٹوڈنٹ جو چاہے اسکول جا رہا ہے یا یونیورسٹی لیول پہ ہیں یا کالج لیول پہ ہیں، ان ریالٹیز میں بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے، اور وہ کبھی برج یا پلگ ہو نہیں سکتا وہ گیپ جب تک ایکچولی جو پاکستان کے میجورٹی اسٹوڈنٹس کی ریالٹی ہے اس کو جا کے ان کے انوائرمنٹس میں ایکسپیرینس نہیں کیا جائے. اینڈ دین فائنلی ان ٹرمز آف ڈائیورسٹی، چاہے وہ جینڈر ڈائیورسٹی ہے، چاہے وہ ڈسیبلٹی انکلوژن کی بات کر رہے ہیں، چاہے ایتھنک، لنگوسٹک، ریلیجس، سیکٹیرین ڈائیورسٹی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ٹرولی انکلوسیو ہوں، تو جس چیز پہ عرفان نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے، اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری، دیٹ از ٹیچر ٹریننگ. کہ جب تک ہمارے ٹیچرس کے اندر ایمپتھی نہیں ہے، جب تک ان کو بالکل گھول کے پلا نہیں دیا گیا اور انہوں نے وہ جو ہے وہ پی نہیں لیا وہ گھول کے، کہ اسٹوڈنٹ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی جینڈر سے ہو، وہ کوئی بھی زبان بولتی یا بولتے ہوں، ان کا ابیلٹی اسٹیٹس جو بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. اینڈ آل دا اسٹوڈنٹس ہیو ٹو بی ٹریٹڈ ایز ایکولس اینڈ گیون دا سیم اماؤنٹ آف لو اینڈ افیکشن اینڈ اٹینشن. اور کیونکہ ہمارے اکثر اساتذہ کو یہ ٹریننگ حاصل نہیں ہے، اسی لیے انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ بہت مرتبہ ہمارے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ ایمپتھی پاس نہیں ہو پاتی. سو آئی ہوپ کہ ایک ایسی سمری I was able to sort of pinpoint those important nuggets from Irfan's conversation today. And اگر آپ نے پورا پوڈکاسٹ نہیں دیکھا تو I would really encourage you کہ پلیز جائیے پوڈکاسٹ کو پورا دیکھیے, because there are some very interesting points that were raised by our guest speaker today. And until the next episode, میری طرف سے فی الحال کے لیے اللہ حافظ.